هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 15۔ اس میں متمکن کی تقسیمات، اس میں غیر متمکن کی اقسام جو ہے ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھی، اور کتنی ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر ایک ایک کے اوپر الحمدللہ ہم نے مکمل جو کتاب میں موجود ہے تفصیلی گفتگو کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا۔ اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ آج سبق نمبر 15 میں اس میں متمکن کی تقسیمات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ اس سبق کا پہلا حصہ ہے، پارٹ 1 ہے۔ تو اس میں ہم لوگ کرنے کیا والے ہیں، ہم لوگ اس میں متمکن کی تقسیمات پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ اس میں متمکن کو مختلف اعتبارات سے، کئی لحاظ سے جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ اس میں متمکن ہوتا ہے۔ اب اس میں متمکن میں ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مذکر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مؤنث ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے یہاں پہ اس میں متمکن کی تقسیم پڑھیں گے۔ پھر ہم اس میں یہ جانیں گے کہ مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے، مذکر کی پھر کتنی اقسام ہیں اور مؤنث کی پھر کتنی اقسام ہیں۔ تو پھر یہ بہت تفصیل ہے اس میں، مطلب بہت تفصیل سے مراد اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن مذکر کی علیحدہ تعریف ہے، پھر مذکر کی اقسام ہے، پھر مؤنث کی تعریف ہے، پھر مؤنث کی اقسام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم لوگ یہ پڑھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں متمکن کی ایک دوسرے اعتبار سے تقسیم کی جائے گی، اور وہ ہے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ بہت زیادہ ایک جو ہے وہ ضروری ٹاپک ہے، تعریف و تنکیر۔ اسی تعریف و تنکیر کی بنا پر جب میں نے مرکبات پڑھائے تھے تو میں نے آپ کو اس وقت میں تقریباً جو ہے وہ معرفہ کی اقسام میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو سبق پڑھا اس میں معرفہ ہی تھے اکثر، مطلب ضمیر کو ہم نے پڑھا وہ بھی معرفہ ہے، اس میں موصولہ کو ہم نے پڑھا وہ بھی معرفہ ہے۔ تو اب یہاں پر ہم لوگ باقاعدہ طور پر اس طرح سے، مطلب اس اینگل سے اس کو دیکھیں گے کہ اس میں متمکن کی اب تعریف و تنکیر کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تقسیم کریں گے یہاں پر، اور پھر کس طرح سے کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ معرفہ کیا ہے، پھر معرفہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، پھر ہر قسم کی میں آپ کو مختصر سی تعریف میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ کو پیچھے سے مطابقت کر کے بتاؤں گا کہ یہ والی چیز تو ہم نے پڑھ لی ہے اور سمجھ لی ہے، تو اس کو یاد بھی کر لیا ہے، تو اس کا ہم استعمال بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور کیسے اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی نشاندہی کرواؤں گا۔ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ والا سبق ایسا ہے کہ ہم لوگ اس میں تقریباً ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک خوف نکل جائے، اور ہم لوگ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح طرح سے کرنا شروع کر دیں۔ تو معرفہ کی اقسام، تعریف میں معرفہ کی اقسام اور کون کون سی ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، ان کی مثالیں، اور پھر میں مطابقت کر کے بتاؤں گا کہ کون کون سے معرفہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تقریباً سارے معرفہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد نکرہ کیا ہے، نکرہ تو ہم لوگ کب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے لحاظ سے ہم لوگ باقاعدہ طور پہ تعریف میں آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے متعلق چند خاص چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ہماری اس میں متمکن کی تیسری تقسیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور وہ تیسری تقسیم کس اعتبار سے شروع کریں گے، وہ افراد پر دلالت کے اعتبار سے، اور افراد پر دلالت کے اعتبار سے یعنی واحد، تثنیہ، جمع۔ اب آپ بتائیں، یہ بھی تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن واحد میں تو کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے، تثنیہ میں بھی اتنی زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہاں، جمع میں پرابلم سے مراد یہ کہ مطلب تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ ذہن میں وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں بیٹھ پاتی ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ جمع کے جو اوزان ہے نا وہ ذہن میں نہیں بیٹھ پاتے، تو وہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جیسے جیسے استعمال بڑھتا جائے گا
وہ ہماری سمجھ میں آتا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ نظر سے گزرنا ہمارے لیے یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح سے، جبکہ ہم لوگ اب تک جو پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے کافی اس کا استعمال کیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں متمکن کی پہلی تقسیم کا سلسلہ اب ہم نے کر دیا ہے شروع، ٹھیک ہے، اور اس میں متمکن کی جو پہلی تقسیم ہے وہ کس اعتبار سے کی جاتی ہے، آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے۔ تذکیر و تانیث کیا ہے؟ تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، یعنی کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا مذکر اور مؤنث کے لیے۔ تو آئیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، اس اعتبار سے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مؤنث۔ بہت آسان ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، ٹھیک ہے، اور مذکر اور مؤنث کا کانسیپٹ آپ کو ویسے تو معلوم ہے، اب باقاعدہ تعریف سمجھتے ہیں۔ مذکر کیا ہے؟ مذکر کو اس طرح سے یاد کر لیں کہ مذکر وہ اسم جس میں کوئی بھی علامت مؤنث یعنی مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو اس کو کہتے ہیں مذکر۔ جیسے کہ رجلن، اب آپ دیکھیں رجلن ایک لفظ ہے، رجلن کا معنی ہوتا ہے مرد۔ اب یہاں پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث، مذکر ہے یا مؤنث، تو اب میں تعریف میں جا کر دیکھتا ہوں، تعریف میں اس کی یہ لکھا ہے کہ وہ اسم جس میں کوئی بھی علامت مؤنث نہ پائی جائے۔ تو اب علامت مؤنث کیا کوئی ہے اس میں؟ نہیں ہے، کوئی بھی علامت مؤنث نہیں ہے اس میں۔ اب آپ کہیں گے کہ علامت مؤنث ہوتی کیا کیا ہیں، یہ بھی تو ہمیں بتائیں، پھر ہم اندازہ اچھے سے لگا سکیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ علامات تانیث 3 ہیں۔ بچپن سے ہی جب ہم لوگ ابتدا کرتے ہیں تو جب سے ہی ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ گول تا جو ہوتی ہے نا، جیسے قاریعتن، القاریعۃ ملقاریعہ آپ نے پڑھا نا، اب اس کے آخر میں ایک تا ہے۔ اچھا، یہ جو تا ہے نا، یہ حالت وقف میں، یعنی جب وقف کرتے ہیں تو حالت وقف میں کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا القاریعۃ، اچھا ملا کر پڑھتے ہیں تو القاریعۃ کہتے ہیں، اچھا جب ملا کر نہیں پڑھتے تو آپ کہتے ہیں القاریعہ، ہے نا، تو یہ ہاں سے تبدیل ہو جاتی ہے، آخر میں آتی ہے گول تا۔ اسی طرح سے اردو میں بھی ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ عالمہ، ٹھیک ہے، عالم ہوتا ہے نا، عالم علم والا، اور اسی کا مؤنث کیا ہوتا ہے عالمہ، ٹھیک ہے، اور عالمتن ہوتا ہے، لیکن وقف کر کے ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عالمہ۔ اسی طرح سے طالبہ، اسی طرح سے سید سے سیدہ، ہے نا۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ علامات تانیث میں پہلی جو علامت ہے، مؤنث کی پہلی علامت، یہ یاد رکھ لیں، بہت کام آئیں گی یہ چیزیں آپ کے، کہ اس کو تو ایسا کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت اس کا تازہ رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کہ علامات تانیث 3 ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے گول تا، جیسے کہ مدینتن، اب آپ دیکھیں اس کے آخر میں، مدینتن کے آخر میں آپ کو ایک گول تا نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کو میں وقف کروں گا تو یہ ہو جائے گا مدینہ، صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری جو علامت ہے مؤنث کی علامت، ٹھیک ہے، وہ مؤنث کی علامت کیا ہے؟ الف مقصورہ۔ الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں کھڑا زبر آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں کھڑا زبر ہے، حبلا، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ اس کے ایک الف ممدودہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے آگے ہی آپ دیکھ لیں، آگے ہی مثال موجود ہے، یہ ہمی راؤ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ الف مدہ ہے، تو لہٰذا اب 3 مثالیں ہیں، ایک تو گول تا، 3 علامات ہیں، ایک تو گول تا مؤنث کی علامت، ٹھیک ہے، اور ایک ہے الف مقصورہ،
اور ایک ہے الف ممدودہ، گولتا الف مکسورہ الف ممدودہ، گولتا الف مکسورہ الف ممدودہ، یہ مؤنث کی علامات ہیں۔ اب تھوڑا سا پیچھے دوبارہ سے میں لے جاتا ہوں، یہ پچھلی والی سلائیڈ میں نے کھول دی دوبارہ سے نا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مذکر کی تعریف میں انہوں نے یہ کہا کہ مذکر کیا ہوتا ہے، مذکر وہ ہوتا ہے وہ اسم جس میں کوئی بھی علامت مؤنث نہ پائی جائے، یعنی مؤنث کی کوئی بھی علامت نہ پائی جائے۔ تو اب جیسے کہ رجلن، اچھا اب میں غور کرتا ہوں اس پر، یہ جو رجلن ہے اس میں کیا کوئی مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی۔ میں نے دیکھا گولتا نہیں ہے، گولتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الف مکسورہ نہیں، الف مکسورہ بھی نہیں ہے۔ اچھا الف ممدودہ نہیں، الف ممدودہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر مؤنث کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو مذکر وہ ہوگا وہ اسم جس میں کوئی بھی علامت مؤنث نہ پائی جائے۔ علامت تانیث کیا ہوتی ہیں یہ بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم لوگ مؤنث کی تعریف پڑھیں گے، اور اس کے متعلق جو بھی ضروری بات ہوگی وہ پھر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔